خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب غار و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم وہی اصحاب کہف ہیں، اور رقیم اس وادی یا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، یا اس شہر کا نام تھا جہاں سے وہ لوگ بھاگے تھے، یا اس تختی کا نام تھا جس پر ان کا قصہ نقش کر کے غار کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، یا ان کے خطے کا نام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب رقیم ایک دوسرا گروہ ہے جس کا قصہ مذکور ہوگا۔ منقول ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک گروہ تھا جو ناپید ہو گئے، اور اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے اور ان کے باپ دادا کے اور عزیز و اقربا کے نام سیسے کی تختیوں پر نقش کر کے غار کے سر سے لٹکا دیا۔ جس وقت غار میں ان جوانوں نے پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے وہ امر مہیا کر جو ہماری رشد و اصلاح کا باعث ہو۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور پر فدا ہوں، ہم لوگ نوجوان کو فتیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا، شاید تم نہیں جانتے کہ اصحاب کہف بوڑھے تھے اور خدا نے ان کو فتیہ یعنی جوان کہا ہے، اس سبب سے کہ انہوں نے جوان مردی کی اور ایمان لائے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ پرہیزگار ہے اور فتیٰ ہے اگرچہ بوڑھا ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ کفار قریش نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور عامر بن وائل کو علماء یہود کے پاس بھیجا جو نجران میں تھے، تاکہ ان سے چند باتیں ایسی حاصل کریں جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں۔ انہوں نے کہا کہ 3 سوالات ان سے کرو، اگر وہ وہی جواب دیں جو ہم جانتے ہیں تو وہ سچے ہیں، اور ایک مسئلہ ایسا دریافت کرو جس کے بارے میں وہ کہیں کہ جانتے ہیں تو وہ معاذ اللہ دروغ گو ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا، وہ کون کون سے سوالات ہیں؟ کہا، یہ کہ پہلے زمانے میں وہ کتنے جوان تھے جو شہر سے باہر نکلے اور غائب ہو گئے اور سو رہے، کتنے دنوں تک سوتے رہے، اور ان کے ساتھ غیر جنس اور کون تھا، اور ان کا قصہ کیوں کر ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس وقت خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں عالم کے پاس جا کر اس سے کچھ علم حاصل کرو، تو وہ عالم کون تھا اور موسیٰ کس طرح ان کے پاس پہنچے۔ تیسرا سوال یہ کہ وہ کون شخص تھا جس نے تمام مشرق و مغرب کی سیاحت کی اور طلوع و غروب آفتاب کے مقام تک پہنچا، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار تک گیا، اور اس کا حال اور قصہ کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں جس طرح خود جانتے تھے ان سے بیان کر دیا، اور کہا کہ اگر وہ ان کا جواب اسی طرح دیں جیسا کہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے تو وہ اپنے دعوی پیغمبری میں سچے ہیں، اور اگر اس کے خلاف بیان کریں تو ان کی تصدیق مت کرو۔ ان لوگوں نے پوچھا، وہ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ان سے پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر وہ دعویٰ کریں کہ میں جانتا ہوں کہ کب آئے گی تو وہ جھوٹے ہیں، اس لیے قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ غرض یہ کہ وہ لوگ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، آپ کا برادر زادہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمانی خبریں اس کو پہنچتی ہیں، لہٰذا ہم چند سوالات اس سے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کے صحیح جوابات سے ہم کو آگاہ کریں تو سچا ہے، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جو چاہے پوچھو۔ انہوں نے وہ تینوں مسئلے دریافت کیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہ فرمایا۔ اس سبب سے 40 روز وحی نازل نہیں ہوئی، جس سے حضرت بہت مغموم ہوئے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی آپ کی نبوت میں شک ہونے لگا، اور کفار قریش بہت خوش ہو کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابو طالب بھی بہت رنجیدہ ہوئے۔ 40 روز کے بعد جبرائیل سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ حضرت نے پوچھا، اے جبرائیل، اس مرتبہ تو میرے پاس بہت دیر سے آئے۔ عرض کی، ہم بغیر اذن خدا نازل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔
پھر قصہ اصحاب کہف کی آیتیں حضرت کے سامنے پڑھیں اور ان کا مفصل قصہ بیان کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب کہف اور رقیم ایک جبار ظالم بادشاہ کے زمانے میں تھے جو اپنے ملک والوں کو بتوں کی پرستش کی دعوت دیتا، جو نہ قبول کرتا اس کو مار ڈالتا۔ یہ اصحاب کہف مومن تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نے شہر کے دروازے پر ایک جماعت نگہبانوں کی مقرر کر رکھی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ کسی کو شہر سے باہر نہ نکلنے دیں جب تک بتوں کو سجدہ نہ کر لے۔ یہ لوگ شکار کے بہانے سے شہر کے باہر نکلے۔ اثنائے راہ میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے ساتھ لینا چاہا۔ اس نے قبول نہ کیا بلکہ اس کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حیوانوں میں سے سوائے بلم، باعور کے خچر اور اصحاب کہف کے کتے اور یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ غرض کہ اصحاب کہف بادشاہ کے دین سے منحرف ہو کر شہر سے چلے۔ جب شام ہوئی تو اسی غار میں داخل ہو گئے۔ کتا ان کے ہمراہ تھا۔ خدا نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ سوتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے اس بادشاہ اور اس کی جماعت کو ہلاک کر دیا۔ وہ زمانہ گزرا اور دوسرا زمانہ آیا، دوسرے لوگ پیدا ہوئے۔ غرض بعد مدت کے وہ لوگ بیدار ہوئے اور ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہم کتنا سوئے، اور آفتاب کو دیکھا کہ بلند ہو چکا ہے تو کہنے لگے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے کچھ کم سوئے۔ پھر ایک شخص کو کچھ روپے دے کر کہا، بازار جاؤ اس طرح کہ کوئی تم کو نہ پہچانے اور ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ اگر ہمیں وہ لوگ پہچان لیں گے تو یا تو مار ڈالیں گے یا اپنے دین پر واپس لے جائیں گے۔ وہ شخص جب شہر میں داخل ہوا، شہر کو پہلے سے بالکل بدلا ہوا پایا۔ ان لوگوں کو دیکھا جن کو کبھی نہ دیکھا تھا، نہ پہچانتا تھا، اور نہ وہ لوگ اس کی زبان سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ ان کی باتیں سمجھ سکتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے تمام حالات بیان کیے تو اس شہر کا بادشاہ اور اس کے اصحاب غار تک آئے اور غار میں نظر کی۔ ان میں سے بعض نے کہا، غار میں 3 اشخاص ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ بعض نے کہا کہ 5 ہیں اور چھٹا کتا ہے۔ بعضوں نے کہا 7 افراد ہیں، 8واں کتا ہے۔ خدا نے ان کو رعب و خوف کے پردے میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ کسی کو جرأت نہ تھی کہ غار میں داخل ہو کر ان کے نزدیک جائے۔ آخر ان کا ساتھی جو بازار گیا تھا ان کے پاس آیا۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو چکے تھے، یہ سمجھ کر جو لوگ غار کے اوپر شہر سے آئے ہیں دقیانوس کے آدمی ہیں۔ پھر ان کے ساتھی نے ان کو آگاہ کیا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا اور ہم لوگ مدت سے سو رہے ہیں۔ ہم لوگ تو لوگوں کے لیے ایک معمہ ہو گئے ہیں، جو سنتا ہے تعجب کرتا ہے۔ سن کر ان لوگوں نے بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کے ساتھ دعا کی، ان پر پھر نیند کو مسلط کر دے۔ مختصر یہ کہ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ مناسب ہے کہ اس غار کے باہر ہم ایک مسجد تعمیر کریں اور اس مقام کی زیارت کیا کریں، کیونکہ یہ مومنوں کی جماعت تھی۔ خداوند عالم ان کو سال میں 2 مرتبہ کروٹ بدلواتا ہے، 6 مہینے داہنی کروٹ اور 6 مہینے بائیں کروٹ سویا کرتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر ہاتھ پیر پھیلائے بیٹھا ہے۔